ٹرمپ کی نظریں گرین لینڈ اور پاناما پر۔ دولت سے مالا مال دونوں ممالک امریکہ کی معاشی و اقتصادی سلامتی کے لیے ضروری قرار دے دیے۔ اگر واقعی میں پاناما کینال پر امریکہ کا کنٹرول ہو جائے، کینیڈا اور گرین لینڈ امریکہ کے ساتھ مل جائے تو امریکہ دنیا کا سب سے بڑا ملک بن جائے گا۔ لیکن کیا چائنا اور یورپی یونین اس پر خاموش بیٹھے رہیں گے؟ کیا اس سے نیٹو ٹوٹ تو نہیں جائے گی؟ آخر ٹرمپ کی ان تمام خواہشات کی کوئی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی۔ کیا ہونے جا رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں۔ ویلسی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھانے سے قبل اپنے توسیع پسندانہ عزائم کا کھل کر اعلان کر چکے ہیں، جیسا کہ میں ٹرمپ کے بارے میں منگل 7 جنوری کی شام پریس کانفرنس کے بارے میں اپنی پوڈ کاسٹ میں تمام حوالوں سے مختصر طور پر آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، مگر آج ہم خاص طور پر گرین لینڈ اور پاناما کینال کے حوالے سے تفصیلات پر نظر ڈالیں گے۔ آپ کو بتایا تھا کہ ٹرمپ نے پاناما کینال اور گرین لینڈ کے خلاف فوجی یا معاشی قوت استعمال کرنے کے سوال پر کہا کہ نہیں، میں آپ کو اس بارے میں یقین دہانی نہیں کرا سکتا کہ میں ان میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں کروں گا، لیکن میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ امریکہ کی معاشی و اقتصادی سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے۔ گرین لینڈ ڈنمارک کا ایک خود مختار خطہ اور دنیا کے سب سے کم آبادی والے علاقے میں سے ایک ہے، جس پر قبضے کے بارے میں نو منتخب امریکی صدر بہت سنجیدہ لگ رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور صدارت کے دوران 2019 میں بھی گرین لینڈ کو خریدنے کی بات کی تھی۔ اب صدارتی الیکشن جیتنے کے بعد ٹرمپ کی ایک بار پھر دنیا کے اس سب سے بڑے جزیرے کو خریدنے یا اس پر قبضے کی خواہش نے دنیا بھر میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر اپنی ایک پوسٹ میں کہا تھا کہ دنیا بھر میں قومی سلامتی اور آزادی کے مقاصد کے لیے امریکہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اسے گرین لینڈ کی ملکیت اور کنٹرول کی بہت ضرورت ہے۔ یہاں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گرین لینڈ اور ڈنمارک دونوں ہی ٹرمپ کی اس تجویز کو مسترد کر چکے ہیں۔ ڈنمارک کی وزیر اعظم میٹ فریڈرکسن نے اگرچہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار تو کیا ہے، تاہم انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ گرین لینڈ پر صرف اس کے لوگوں کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرین لینڈ یہاں کے لوگوں کے لیے ہے، یہ خود پر فخر محسوس کرنے والے لوگ ہیں جن کی اپنی زبان اور ثقافت ہے۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ گرین لینڈ برائے فروخت نہیں ہے۔ ڈنمارک کے وزیر خارجہ لورس لوکی ریسمسن نے اس بات کو مسترد کر دیا کہ ٹرمپ کے بیانات ان کی حکومت کی خارجہ پالیسی کے لیے بحران کا باعث بن رہے ہیں۔ تاہم یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان دنوں گرین لینڈ کی حکومت مکمل آزادی کے لیے ریفرینڈم کرانے پر زور دے رہی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ گرین لینڈ کے مستقبل کا فیصلہ صرف وہاں کے عوام کریں گے۔ گرین لینڈ کے وزیر اعظم مارٹ ایگڈ نے 9 جنوری کو کوپن ہیگن کے اپنے دورے کے دوران کہا کہ گرین لینڈ ایک نئے دور اور ایک نئے سال کی طرف بڑھ رہا ہے جس میں وہ دنیا کی توجہ کا مرکز بن جائے گا۔ گرین لینڈ کے لوگ اس سے قطع نظر کہ وہ کہاں رہتے ہیں اس کے ہی عوام ہیں۔ اس زمانے کے لوگوں کی طرح ہمیں اپنے ملک کو ایک نئے مستقبل کی راہ پر ڈالنے کے لیے لازمی طور پر متحد ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے گرین لینڈ کے وزیر اعظم میوٹ ایگڈ نے اس خیال کو یکسر مسترد کر دیا تھا اور ایک فیس بک پوسٹ پر انہوں نے لکھا تھا کہ گرین لینڈ ہمارا ہے اور ہم برائے فروخت نہیں ہیں اور نہ ہی کبھی بکاؤ مال بنیں گے۔ ہمیں آزادی کے لیے دی جانے والی اپنی قربانیوں کا احساس ہے، تاہم دنیا خاص طور سے ہمسائے ہمیں تعاون اور تجارت کے لیے کھلے دل کا پائیں گے۔ گرین لینڈ کی قیادت خود مختار وزیر اعظم میوٹ ایگڈ کر رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ جزیرہ فروخت کے لیے نہیں ہے اور تجویز پیش کی ہے کہ اپریل میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے ساتھ آزادی کے لیے ریفرینڈم بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کے اہم ممالک جرمنی اور فرانس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے
گرین لینڈ پر قبضے کی دھمکی کی مذمت کی ہے۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے کہا ہے کہ سرحدوں کے ناقابل تسخیر ہونے کا اصول ہر ملک پر لاگو ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ملک ہو یا بہت بڑی طاقت۔ جرمن حکومت کے ترجمان سٹیفن ہیبسٹریٹ نے بین الاقوامی معاہدوں کو اجاگر کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے چارٹر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حسب معمول یہ مضبوط اصول لاگو ہوتا ہے کہ سرحدوں کو طاقت کے ذریعے منتقل نہیں کیا جانا چاہیے۔ تاہم انہوں نے اس بات پر کوئی بات نہیں کی کہ آیا برلن نے ڈنمارک کے خلاف ٹرمپ کی دھمکیوں کو سنجیدگی سے لیا ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جرمن حکومت نے اس کو نوٹ کیا ہے۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے کہا کہ انہوں نے یورپی یونین کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ ٹرمپ کے ریمارکس پر تبادلہ خیال کیا ہے اور اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ سرحدوں کی خلاف ورزی بنیادی بین الاقوامی قوانین کے منافی ہے۔ اسی طرح فرانسیسی وزیر خارجہ جین نول بیروٹ نے خبردار کیا ہے کہ یورپی یونین اپنی خود مختار سرحدوں کا دفاع کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ انہیں یقین ہے کہ امریکہ ڈنمارک کے زیر کنٹرول علاقے پر حملہ نہیں کرے گا، تاہم یورپی یونین کو کسی کو بھی خود کو ڈرانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ ہم ایک مضبوط بر اعظم ہیں۔ یورپ کو خود کو خوفزدہ یا اضطراب پر قابو پانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے مزید کہا، ہمیں جاگنا ہے، مضبوط ترین قانون سے جیتی ہوئی دنیا میں خود کو مضبوط بنانا ہے۔ دوسری جانب خطے کا اہم کھلاڑی روس نے کہا ہے کہ وہ گرین لینڈ کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ کریملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے 9 جنوری کو نامہ نگاروں کو بتایا کہ وہ اس صورتحال میں ہونے والی ڈرامائی پیش رفت کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ ابھی یہ معاملہ بیانات کی سطح پر ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ آرکٹک زون سے ہمارے قومی اور اسٹریٹجک مفادات جڑے ہیں۔ ہم آرکٹک زون میں موجود ہیں اور ہم وہاں اپنی موجودگی قائم رکھیں گے۔ یہ تو تھے گرین لینڈ کے بارے میں ڈنمارک، گرین لینڈ، فرانس، جرمنی اور روسی رہنماؤں کے کچھ بیانات۔ اب میں آپ کو گرین لینڈ کی جغرافیائی اور تاریخی حیثیت کے بارے میں بھی کچھ بتاتا چلوں۔ گرین لینڈ مقامی طور پر کلائتنات پکارا جانے والا 21,66,000 مربع کلومیٹر پر محیط بحرۂ اوقیانوس اور آرکٹک اوقیانوس کے درمیان واقع ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے جو ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن کی نسبت نیو یارک سے زیادہ قریب ہے۔ اس جزیرے پر قبل از تاریخ لگاتار اسکیمو ثقافتیں موجود رہی ہیں۔ قبل از مسیح کی 2 صدیوں میں یہاں سقاق ثقافت کے لوگ بستے تھے۔ یہ ثقافت آرکٹک کے چھوٹے اوزاروں کی صنعت کا حصہ تھی، جن کے بعد ان کی جگہ مغربی گرین لینڈ میں آباد ڈورسٹ ثقافت نے عروج پایا، جو ویل کے شکار سے اپنی ضروریات پوری کرتے تھے۔ 14ویں صدی عیسوی سے یہاں تھل لوگ آ کر بسنے لگے، جو موجودہ آبادی کے آباؤ اجداد ہیں، اور انہی لوگوں سے یہاں کا قبضہ ڈنمارک، آئس لینڈ اور ناروے سے آنے والے لوگوں نے حاصل کرنا شروع کر دیا۔ 1721 میں ایک بہت بڑی مہم بنائی گئی، جس کے تحت ناروے کے مشنری اور دیگر افراد پر مشتمل افراد گرین لینڈ گئے۔ ان کی سربراہی ہینز ایگٹ کر رہا تھا، جو خود بھی مشنری تھا۔ یہ مہم امریکہ کے بر اعظم پر ڈنمارک کے قبضے کے منصوبے کا حصہ تھی۔ 15 سال تک گرین لینڈ میں رہنے کے بعد ہینز ایگٹ اپنے بیٹے کو اپنا قائم مقام بنا کر خود ڈنمارک لوٹا۔ اس طرح گرین لینڈ ڈنمارک کے تاجروں کے لیے کھلتا چلا گیا، جبکہ دیگر ملکوں کے لیے بند ہوتا چلا گیا۔ یوں یہ علاقہ ڈنمارک کی بادشاہت کے ماتحت آ گیا۔ جولائی سن 1931 میں ناروے نے مشرقی گرین لینڈ کے غیر آباد علاقوں پر قبضہ جما لیا، لیکن بین الاقوامی عدالت انصاف نے ناروے کے خلاف فیصلہ دیا۔ اس طرح سن 1940 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران ڈنمارک پر جرمنی کے قبضے کے بعد گرین لینڈ لاوارث سا رہ گیا، لیکن امریکہ اور کینیڈا سے تجارت جاری رہی۔ سن 1950 میں گرین لینڈ کو جدید فلاحی ریاست کا درجہ دے دیا گیا اور ڈنمارک اس کا رہنما اور معاون قرار پایا۔ تاہم سن 1979 میں گرین لینڈ کو ایک اندرونی خود مختار علاقے کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ اس کا اپنا وزیر اعظم اور اپنی حکومت ہے، لیکن وہ ڈنمارک کی دولت مشترکہ کا حصہ ہے، جو
اس کی مالی ضروریات کا ایک بڑا حصہ برداشت کرتا ہے۔ گرین لینڈ کا رقبہ جیسا کہ میں نے بتایا 21,66,000 مربع کلومیٹر ہے، بلکہ اس سے بھی کچھ تھوڑا زیادہ ہی ہے۔ اس کی آبادی 57,000 کے لگ بھگ ہے۔ زیادہ تر لوگ ماہی گیری سے وابستہ ہیں۔ جزیرے میں گرین لینڈ کی مقامی زبان کے ساتھ ساتھ ڈینش اور انگریزی بھی بولی جاتی ہے۔ ملک کے سربراہ ڈنمارک کے کنگ فریڈرک ہیں، جبکہ موٹ ایگڈ وزیر اعظم ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں امریکی نو منتخب صدر ٹرمپ کی دلچسپی کے بارے میں ایک اہم وجہ موسمیاتی تبدیلی بھی ہے۔ گرین لینڈ میں آب و ہوا تبدیلی کی زد میں ہے۔ گرین لینڈ میں ہر سال 2 مہینے ایسے بھی آتے ہیں جب سورج لگاتار چمکتا رہتا ہے اور غروب ہی نہیں ہوتا۔ جزیرے کے 80% سے زیادہ حصے پر برف کی 4 کلومیٹر سے زیادہ موٹی تہ ہے، جو آب و ہوا کی تبدیلی کے باعث تیزی سے پگھل رہی ہے۔ عالمی ماحولیاتی ماہرین کے مطابق گرین لینڈ ایک ایسے خطے میں تبدیل ہو رہا ہے جو باقی دنیا کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ تیزی سے گرم ہو رہا ہے۔ گرین لینڈ میں صرف برف ہی نہیں پگھل رہی، بلکہ اس کا رنگ روپ بھی تبدیل ہو رہا ہے، اور وہ میلوں تک پھیلی ہوئی برف کی سفید چادر کی بجائے کہیں پر پانی جیسا نیلا اور کہیں سبز ہو رہا ہے۔ اس کا اثر دنیا بھر کے موسموں پر بھی پڑ رہا ہے، کیونکہ برف کی سفیدی سورج کی کرنوں کی روشنی اور حرارت کو پلٹ دیتی ہے، جبکہ نیلا اور سبز رنگ اسے جذب کر لیتا ہے۔ گرین لینڈ کی برف پگھلنے سے پوری دنیا کے ساحلی علاقوں کی شکل تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ وہاں اتنی برف ہے جو دنیا بھر کے سمندروں کی سطح کو 24 فٹ تک بلند کر سکتی ہے۔ یاد رکھیں کہ آب و ہوا کی تبدیلی کے باعث جیسے جیسے برف پگھل رہی ہے، اس کے ساتھ ہی آرکٹک کے علاقے میں جہاز رانی کا دائرہ بڑھ رہا ہے، اور اقتصادی پہلو سے بھی اس کی اہمیت بڑھ رہی ہے، کیونکہ قدیم چٹانیں ظاہر ہونے لگی ہیں، اور ان کے ظاہر ہونے کے بعد کانکنی سے نئی صنعتیں اور نئے کاروبار قائم ہوں گے، اور تجارت کو پھلنے پھولنے کے مواقع میسر آئیں گے۔ امریکہ نے سرد جنگ کے آغاز پر اس جزیرے پر ایک فضائی اور رڈار اڈہ قائم کیا تھا، جو اب خلا پر نظر رکھنے کے لیے اور اس کے علاوہ امریکہ کے انتہائی شمالی حصوں پر ممکنہ بیلسٹک میزائلوں کے بارے میں خبردار کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کی نظر گرین لینڈ کے معدنی ذخائر پر بھی ہے۔ یہاں یورینیم، پلاٹینم، ٹنگسٹن، لوہا، تانبا اور قیمتی پتھر یاقوت کے بڑے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ارب پتی دوست پے پال کے شریک بانی کین ہاروی کو ڈنمارک میں امریکہ کا سفیر نامزد کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ کی قومی سلامتی اور اقوام عالم کی آزادی برقرار رکھنے کے لیے گرین لینڈ کی ملکیت اور کنٹرول امریکہ کے ہاتھوں میں آنا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے میں اپنے سفیر پر اعتماد کا اظہار کرتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ کین ہاروی امریکی مفادات کی نمائندگی کے لیے شاندار کام کریں گے۔ اب میں آپ کو ٹرمپ کے عزائم پر اس سلسلے میں امریکی اہم افراد اور ماہرین کی آراء سے بھی آگاہ کرتا چلوں۔ 2019 میں امریکہ میں گرین لینڈ کی خریداری کے بارے میں اعلیٰ سطحی مشاورت میں شامل 2 افراد نے نیو یارک ٹائمز کو بتایا تھا کہ صدر ٹرمپ گرین لینڈ کی دفاعی اہمیت کی وجہ سے بھی اس اہم جزیرے کو خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے عالمی حدت میں اضافے کے باعث قطب شمالی کا منجمد سمندر جہاز رانی کے قابل ہوتا جا رہا ہے، اور یہ سمندری راستہ بھی کھل رہا ہے۔ نایاب دھاتوں کی موجودگی گرین لینڈ کو خاصا اہم بناتی ہے۔ ورلڈ بینک کی پیشگوئی کے مطابق عالمی طلب کو پورا کرنے کے لیے 2050 تک ان معدنیات کو نکالنے میں 5 گنا اضافہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ چین بھی ان دھاتوں کی تلاش میں ہے، اور بقول امریکہ کے جو ان کے پاس خبریں ہیں، چین بھی گرین لینڈ اور ڈنمارک میں فشنگ کر رہا ہے۔ فشنگ یعنی ان معدنیات کی تلاش میں ہے اور اس جزیرے پر اپنا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ روس بھی اس خطے کو اپنے اور امریکہ کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے اسٹریٹجک لحاظ سے انتہائی اہم سمجھتا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حال ہی میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ذاتی جیٹ، جسے پتہ نہیں ٹرمپ 1 یا کچھ اس طرح کا نام دیا جاتا ہے، اس پر ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے صاحبزادے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر
اپنے والد کا ایک خصوصی پیغام لے کر گرین لینڈ گئے، اور یہ پیغام انہوں نے ایک وائس نوٹ تھا جو کہ انہوں نے وہاں کے عوام کو، وہاں کی قیادت کو سنایا۔ گرین لینڈ کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر سے جو اطلاعات آ رہی ہیں تو وہاں کے لوگ آپ کہہ لیں کہ بٹے ہوئے ہیں اس بات پر۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں فرق نہیں پڑتا کہ وہ ڈنمارک کے ساتھ ہیں یا امریکہ کے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈنمارک جیسے چھوٹے سے ملک کا ساتھ ہونے کی بجائے بہتر ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ چلے جائیں، اور کچھ لوگ اپنی زبان، اپنی ثقافت اور اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کا عزم کا اعادہ کرتے ہیں اور یہ رائے دیتے ہیں۔ تو اب کہانی بہت سامنے اور سمپل ہے۔ گرین لینڈ ان تمام وجوہات کی بنا پر امریکہ کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کی اقتصادی وجوہات ہیں، اس کی اسٹریٹجک وجوہات ہیں، اور اس میں چائنا اور رشیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت سے مضمرات شامل ہیں۔ ٹرمپ نے یہ بات ایسے ہی نہیں کہہ دی، اس کے پیچھے بہت گہری سوچ ہے، اور ابھی بہت سے لوگ اس پر انکار کر رہے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ ہے وہ ہے، لیکن میری خیال میں ٹرمپ نے جتنی باتیں کی ہیں ان میں سب سے زیادہ سنجیدہ وہ گرین لینڈ کے بارے میں ہے، اور شاید یہ اگلے 4 سالوں میں آپ کو مٹیریلائز ہوتا دکھائی بھی دے دے۔ اس کے لیے انہیں کوئی جنگ بھی نہیں لڑنی پڑے گی جو میرا خیال ہے۔ اس کے لیے وہ سفارتی روابط قائم کریں گے، معاشی روابط قائم کریں گے، یہ ایک میری اسیسمنٹ ہے۔ اور یہ سب کچھ ان کا جو ایک نعرہ ہے امریکہ فرسٹ، اگر آپ دیکھیں تو اس کا ایم وہی امریکہ فرسٹ بنتا ہے، اور وہ امریکی معیشت کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب گرین لینڈ پر بات کرنے کے بعد کچھ تھوڑی سی بات آپ کو وسطی امریکہ میں واقع چھوٹے سے ملک پاناما کے بارے میں بھی بتاتا چلوں، جو کبھی کولمبیا کا ایک صوبہ رہا ہے۔ ریپبلک آف پاناما وسطی امریکہ میں واقع ہے۔ پاناما کا دارالحکومت پاناما شہر ہے۔ پاناما میں صدارتی نظام حکومت رائج ہے۔ پاناما کی کرنسی بالبوا ہے، اور اس کا کل رقبہ تقریباً 75,517 مربع میٹر ہے۔ پاناما کی آبادی 35 لاکھ کے قریب ہے۔ پاناما نے 28 نومبر 1821 کو ہسپانیہ اور 3 نومبر 1903 کو کولمبیا سے آزادی حاصل کی تھی۔ پاناما کے مغرب میں کوسٹاریکا اور جنوب مشرق میں کولمبیا واقع ہے۔ پاناما کی آمدن کا بڑا حصہ پاناما کینال سے آتا ہے، جبکہ کامرس، بینکنگ اور سیاحت پاناما کے بڑھتے ہوئے شعبوں میں شمار ہوتے ہیں۔ وسطی امریکہ میں دوسری بڑی معیشت پاناما کی ہے، جبکہ تیزی سے بڑھتی ہوئی دوسری معیشت اور دوسرے نمبر پر زیادہ فیکس آمدن والی معیشت بھی وسطی امریکہ میں پاناما کی ہی ہے۔ پاناما کا جی ڈی پی 83.421 بلین ڈالر ہے، جبکہ پاناما کی فیکس آمدنی 21,634 ڈالر ہے۔ 2013 میں پاناما وسطی امریکہ میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں 5ویں نمبر پر اور دنیا بھر میں 59ویں نمبر پر تھا۔ اس چھوٹے سے ملک کی ساری اہمیت کا انحصار یہاں سے گزرنے والی پاناما کینال کی وجہ سے ہے۔ اب ہم یہاں پاناما کینال پر ٹرمپ کے بیان کے حوالے سے دیکھیں تو 20ویں صدی کے شروع میں پاناما کینال کی تعمیر کا کام سنبھالنے کے بعد امریکہ یہاں قابض رہا۔ پھر کئی دہائیوں کے مذاکرات کے بعد سن 1999 میں امریکہ نے اس نہر کا مکمل کنٹرول پاناما کے حوالے کر دیا تھا، لیکن اب سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ٹرمپ اس اہم بحری گزرگاہ پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے حال ہی میں 100 سالہ زندگی گزارنے کے بعد انتقال کرنے والے امریکی صدر جمی کارٹر کے بارے میں اپنی پوڈ کاسٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے 1975 سے 1979 کے درمیان کے دور صدارت میں پاناما کینال پر پاناما اور امریکہ میں معاہدہ کرانے کے سلسلے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ٹرمپ نے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ پاناما کینال ہمارے ملک کے لیے اہم ہے۔ اس کا انتظام دراصل چین سنبھالے ہوئے ہے، جبکہ ہم نے اس کا کنٹرول پاناما کو دیا تھا، ہم نے اسے چین کو نہیں دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاناما حکام نے امریکہ کے اس تحفے کا غلط استعمال کیا ہے۔ پہلے بھی ٹرمپ نے پاناما اتھارٹی پر یہ الزام عائد کیا تھا کہ وہ اس بحری گزرگاہ کو استعمال کرنے کے عوض امریکی کارگو کمپنیوں سے نسبتاً زیادہ پیسے وصول کر رہے ہیں۔ پاناما کے جو سرکاری اہلکار ہیں وہ ٹرمپ کے اس دعوے کی تردید کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاناما کینال اتھارٹی کے اعداد و شمار کے مطابق اس نہر سے گزرنے والی ٹریفک میں امریکی کارگو کا حصہ 72% ہے، جبکہ 22% حصے کے ساتھ چین دوسرے نمبر پر ہے۔
واضح رہے کہ چین نے بھی ماضی میں پاناما میں بڑی اقتصادی سرمایہ کاری کی ہے۔ ٹرمپ نے دسمبر میں ایک بیان میں چین کے فوجیوں کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ محبت سے لیکن غیر قانونی طور پر پاناما نہر کو چلا رہے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ چین امریکہ کے بعد پاناما کینال کا دوسرا سب سے بڑا صارف ہے اور وسطی امریکی ملک میں ایک بڑا سرمایہ کار بھی ہے۔ کینال کے داخلی راستوں پر 2 بندرگاہوں کا انتظام ہانگ کانگ میں قائم سی کے ہچسن ہولڈنگ کی ذیلی ادارے کے ذریعے کیا جا رہا ہے، اور بیجنگ نے آبی گزرگاہ پر ایک نئے پل کے لیے مالی اعانت بھی فراہم کی ہے۔ اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ ٹرمپ پاناما کینال کو لے کر شک میں ہیں۔ وہ پاناما کے تمام عہدیداران کو، ان کی قیادت کو یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ کینال اگر آپ نے چلانی ہے تو آپ چین کے ذریعے نہیں چلا سکتے۔ شاید امریکہ اس پر دوبارہ قبضہ نہ بھی کرے، لیکن انہوں نے یہ پیغام بہت واضح طور پر دے دیا ہے کہ چین اس کو نہیں چلا سکتا۔ حالانکہ چین کینال کا مالک نہیں ہے اور اس پر اس طریقے سے کنٹرول بھی نہیں رکھتا، لیکن اور نہ ہی یہاں پر چینی فوج کوئی اس طریقے سے اس کے ملوث ہونے کا ثبوت ہے، لیکن چینی کمپنیاں وہاں پر موجود ہیں جو کہ اس کے آپریشنز میں شامل ہیں۔ اسی وجہ سے ٹرمپ نے یہ بیان دیا تھا۔ یہ بیان بھی ٹرمپ نے بغیر وجہ کے نہیں دیا تھا۔ پاناما نے دوسری طرف رد عمل دیتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاناما کینال کی خود مختاری موضوع بحث نہیں ہے، اور پاناما کے صدر نے ٹرمپ کے بیان کو کہا کہ یہ بالکل ہی فضول ہے، جبکہ پاناما کے وزیر خارجہ ہاویئر مارٹینز آچا نے کہا کہ صدر ہوزے راؤل میلانو نے اپنا موقف واضح کر دیا ہے کہ ہماری نہر کی خود مختاری پر کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، اور یہ نہر ہماری جدوجہد کا اور ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ مارٹینز آچا نے ٹرمپ کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ نہر کے انتظام و انصرام کا حق صرف پاناما کے پاس ہے اور یہ اسی طرح قائم رہے گا۔ اسی طرح پاناما سٹی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران پاناما کے وزیر داخلہ نے ٹرمپ کے حالیہ بیان کے بعد کہا کہ پاناما کینال کی خود مختاری پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پاناما کا کنٹرول صرف اس کے باشندوں کے ہاتھ میں ہے اور مستقبل میں بھی ایسا ہی رہے گا۔ عالمی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاناما کینال نہ صرف بحر الکاہل میں امریکی تجارت کے لیے بلکہ مستقبل میں چین کے ساتھ کسی بھی فوجی تنازع کی صورت میں بھی امریکہ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اب گرین لینڈ اور پاناما دونوں میں آپ کو ٹرمپ کے بیانات کس وجہ سے دیے گئے یہ میں نے بیان کر دیا۔ گرین لینڈ کے بارے میں ایک نقطہ جو کہ رہ گیا تھا وہ یہ ہے کہ گرین لینڈ ڈنمارک کا حصہ ہے اور ڈنمارک نیٹو کا۔ ڈنمارک نیٹو کے بانی ممبرز میں سے ایک ہے، اور اس کے علاوہ فرانس اور جرمنی ان کے وزراء کا بھی آپ نے بیان میں نے آپ کو سنا دیا، اور اس وجہ سے ٹرمپ کی اپروچ کیا ہوگی گرین لینڈ کو لے کر یہ بہت اس میں ٹرمپ کو محتاط رہنا پڑے گا اگر وہ اس کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ہی از ڈیڈ سیریس اباؤٹ اٹ۔ کیا اس وجہ سے تنازعات ایسے بڑھ جائیں گے، خلیج اتنی بڑھ جائے گی کہ نیٹو بکھر جائے؟ عین ممکن ہے کہ ایسا بھی ہو جائے، کیونکہ آج کا وقت بہت سی تبدیلیاں لا رہا ہے۔ جہاں تک پاناما کا تعلق ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ وہاں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے وارن کر دیا ہے، خبردار کر دیا ہے پاناما کی اتھارٹیز کو کہ اگر آپ کو یہ کینال چاہیے تو یہاں پر چینی مداخلت برداشت نہیں ہوگی، چاہے وہ اس کے آپریشنز کو کنٹرول کرنے کا چھوٹا سا حصہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ اس لیے بھی انہوں نے کیا کہ یہ خبریں ان کو مل رہی تھیں کہ یہاں پر پاناما نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کے اوپر ٹول بڑھانا چاہ رہے ہیں، اور یہ خبریں تھیں کہ شاید وہ امریکی جہازوں کے اوپر ٹول بڑھا دیں گے اور چائنیز پر نہیں بڑھائیں گے، کیونکہ چائنا وہاں پر کچھ تھوڑی بہت انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ تو یہ بیان ٹرمپ نے بنیادی طور پر پاناما کو اپنی جگہ پر ٹو پٹ دیم انٹو دی پلیس یہ بیان دیا گیا ہے، جبکہ گرین لینڈ ایز آئی ٹولڈ یو ہی آئی تھنک از سیریس اباؤٹ اٹ۔ بہرحال ان دونوں خطوں کا مستقبل کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، آنے والے وقت بہت دلچسپ ہونے والے ہیں۔ اگلے 4 سال ٹرمپ کی پریزیڈنسی کے I assure you there ain't going to be a single dull day۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔